پورے ہندوستان میں کشمیر ہمارے سر کا تاج ہے. میں پہلے بھی بولا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس میں، خاص طور سے سنسکرت کے انسٹیٹیوشنس میں، ڈگری لینے سے پہلے کشمیر کی طرف 8 یا 10 قدم چلنا پڑتا ہے، کشمیر کی طرف منہ کر کے. تو یہ علم کا، دانش کا، حکمت کا گہوارہ ہے. اس کے لیے ایک خاص دل میں جذبہ ہے، اور جب موقع ملتا ہے تب آتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت آتے تھے. 84 میں تو میرا خیال ہے کہ میں ایک مہینہ کنٹینیوسلی کشمیر میں رہا ہوں. 84 میں، 85 میں جب میں ہوم منسٹری میں تھا تو ایک مہینہ بھی. دسمبر کے مہینے میں تقریباً جو لانگیسٹ تھا وہ 27 یا 28 دن کا تھا. اور یہاں یہ وہ زمانہ ہے جب کشمیر میں لا کالج نہیں ہوتا تھا، تو کشمیر کے اسٹوڈنٹس بہت تھوڑی تعداد میں امرتسر اور بڑی تعداد میں علی گڑھ آتے تھے. اور کشمیر اسٹوڈنٹس کی ایسوسیشن بھی تھی، اور میں نے 2 الیکشن لڑے یونیورسٹی میں، سیکریٹری شپ کا اور پریزیڈنٹ شپ کا. دونوں میں اللہ کی مہربانی سے کامیابی ملی، اور کشمیر ایسوسیشن اسٹوڈنٹس کی دونوں الیکشن میں میرے ساتھ تھی. تو یہاں کوئی جگہ جہاں پہ میجسٹریٹ کا کورٹ ہو، اس زمانے میں 84 میں دیکھتا تھا کہ جہاں بھی، جس قصبے میں بھی مجسٹریٹ کا کورٹ ہے، وہاں میرے 2-4 دوست مل جاتے تھے جن کے ساتھ ہم نے وقت بتایا تھا علی گڑھ میں. تو یہاں سے بہت تعلق، اور آپ کی مہمان نوازی کا تو کوئی مطلب، اس کے لیے تو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم. سر، آپ کے راجیہ میں ابھی جو ہے سیاسی دنگل جاری ہے، تو کس طریقے کی تیاری ہے؟ کیوں سیاسی دنگل کہہ رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کا ایک طرح سے جشن ہے. جمہوریت دنگل کے ساتھ ذرا اچھا نہیں لگتا ہے لفظ. جمہوریت ہے بھائی، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں حکومت کون چلائے گا، وہ کوئی کسی مخصوص خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہے حکومت چلائے گا. کوئی جو بیلٹ باکس ہے اس سے پیدا ہوتا ہے آج کی تاریخ میں حکومت چلانے والا. اور حکومت چلانے والا جو ہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے اسے ہندوستان کے لوگ، صوبوں کے لوگ اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں. وہ سوورن نہیں ہے، سوورن آپ ہیں، سوورن اس دیش کی جنتا ہے. تو یہ کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جھارکھنڈ، اڑیسہ کے ایک ایسے پریوار کی مہیلا جو گورنر رہنے کے بعد اور پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اپنی 2 بیگھے زمین بیچنے کی اجازت لینے کے لیے ایس ڈی ایم کے دفتر میں گئی تھی. ایس ڈی ایم کا انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا. وہ آج دیش کی راشٹرپتی ہیں. احمد آباد میں ایک معمولی گھر میں پیدا ہونے والا احمد آباد کے پاس وہ دیش کے پردھان منتری ہیں. تو اس سے ایک میسیج کیا جاتا ہے، ایک عام آدمی کو، خاص طور سے نوجوان کو میسیج کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ سسٹم ہے جس میں آپ کے سر پہ کوئی، آپ کی جتنا آپ اونچا جانا چاہیں اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہے. ہاں، آپ کو لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اسکائی از دی لمٹ. تیاریاں کیا ہے؟ آپ نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، جمہوریت کا بھی ذکر کیا، حالانکہ کافی پریورتن آیا ہے کشمیر میں، تو اس کو ذہن میں سب رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ ایشوز بھی ہیں، ڈیولپمنٹل ایشوز کو لے کر، اور یہاں پر جو ڈیول پاور سسٹم ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور اسٹیٹ ہوڈ سے بھی وانچت رکھا جاتا ہے. دیکھیے، میں آپ کو قرآن حکیم کی آیت بتاتا ہوں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذی ظلموا منکم خاصۃ
आलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हमारी बदकिस्मती है, आपका नहीं कह रहा मैं, हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर को कुछ बहुत ही दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा है। कश्मीर मुल्क की तकसीम के नतीजे में जो नई सूरत हाल बनी और जिसे मौलाना आज़ाद ने कहा कि आज की तारीख़ में मुल्क में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, कहीं गड़बड़ी भी होती है, लेकिन जब तकसीम हो जाएगी तो आप इसको इस हेट को, इस नफ़रत की फ़िज़ा को, आप ये दूरियों को, दिलों में जो दूरी, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। उसकी कीमत और भी लोगों को अदा करनी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत कश्मीर के लोगों को अदा करनी पड़ी। तो ये एक मखसूस हालात थे, इसीलिए मुझे अभी रिसेंटली बात है, किसी ने मुझसे कहा फलां जगह बहुत मासूम, मतलब वो जद में आ जाते हैं, मासूम लोग जद में आते, लेकिन ये खुदाई कानून है। अगर फितना फैलेगा तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि उसके जो असरात होते हैं वो उन तक महदूद नहीं रहते जो फितना पैदा करते हैं, उसमें मासूम भी जद में आते हैं। चूँकि इंसान के पास कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि जब आप किसी ऐसी शोरिश को बॉर्डर के दूसरी तरफ से आने वाली जो तोड़ने की सरगर्मियाँ उनको काबू कीजिए, तो कोई आपके पास ऐसा तरीक़ा नहीं है जिसमें आप खालिस उन्हीं को टारगेट कर सकें। तो बहुत दिल रोता है, इसलिए कि ये कोई, मैं कहता हूँ इंसान होने का मतलब ये है कि तकलीफ़ कहीं भी हो। अब तो यूनाइटेड नेशंस का स्लोगन है कि गरीबी कहीं भी होगी वो खुशहाली के लिए हर जगह ख़तरा है। इनसिक्योरिटी कहीं भी होगी तो दुनिया में जहाँ सिक्योरिटी होगी उसके लिए ख़तरा है। बीमारी कहीं भी होगी वो दुनिया में हर जगह सेहत के लिए ख़तरा है। आपने देखा कोरोना वायरस में क्या हुआ, हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ था, किसी एक मखसूस जगह पे पैदा हुआ, लेकिन उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। तो हम ये कह के बेफिक्र नहीं हो सकते कि ये जो भी लोग आ रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, हम सब फिक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हालात हों। और नॉर्मल हालात के लिए जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे, लेकिन वो हालात नॉर्मल पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के हालात भी मामूल पे आ सकें। और वो सब मिल के आपका और हमारा काम है कि हम वो हालात पैदा हो कर सकें कि जहाँ बिल्कुल जो नॉर्मल कानून हर जगह जिस तरह चल रहा है उसी तरह कश्मीर में भी चले। एक आखिरी सवाल, बिहार में किस तरह की तैयारियां हैं पोल्स को लेकर? पोल्स को लेकर अब तो कल तो पोलिंग होगा, तैयारियां तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी। और ये बिल्कुल पक्का रखिए, हमारे यहाँ जमहूरियत बहुत मजबूत हो चुकी है और बहुत